جواب میں دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ چند لمحے منتظر رہی، پھر فون کریڈل پر رکھ دیا۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے گھنٹی بجی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تھا اور حسب توقع پھر سے جملہ بولا گیا تھا، خود کو برباد نہ کریں۔ کون کر رہا ہے مجھے برباد؟ تنگ آ کر اس نے پوچھا۔ عاقب ہمدانی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد جواب آیا۔ کون ہیں آپ؟ بے ساختہ ہی اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ خود کو برباد نہ کریں۔ یو جسٹ شٹ اپ۔ وہ غصے سے ریسیور کریڈل پر رکھ کر مڑی۔ باجی کون تھا؟ اس کے بھائی عمر نے پوچھا۔ رانگ نمبر، وہ بولی تھی، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سنو عمر، اگر فون آئے تو تم دیکھ لینا، تنگ کر رکھا ہے مجھے۔ جاتے جاتے پلٹ کر اس نے عمر سے کہا، اچھا باجی۔ پھر اس نے فون اٹینڈ کرنا بہت کم کر دیا، اور کبھی فون اٹینڈ کرتی اور اسی آواز کے سنائی دینے پر وہ ریسیور رکھ دیتی یا پھر فون ہی کچھ دیر کے لیے انگیج کر دیتی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کر سکتی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس کسی نے بھی ماریا اور عاقب ہمدانی کے نکاح کا سنا تھا، وہ اسی قسم کے ریمارکس دیے بنا نہیں رہ پا رہا تھا۔ ماریا کو تو خود بھی علم نہیں ہوا تھا کہ اتنی جلدی سب کیسے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی خواہش تھی، لیکن جس طرح پوری ہوئی تھی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ نہ جانے کہاں اور کس سے غلطی ہوئی تھی۔ اس کی غلطی تھی کہ وہ اس دن شدید بارش کے باوجود یونیورسٹی چلی آئی، یا پھر اس کی بدقسمتی کہ اس دن بارش کا خیال کرتے ہوئے سکندر صاحب اس سے یونیورسٹی لینے چلے آئے۔ اس وقت وہ کیفیٹیریا میں عاقب ہمدانی کے ساتھ بیٹھی تھی اور باقی تمام اسٹوڈنٹس لیکچر لینے میں مصروف تھے۔ وہ سکندر صاحب کے ساتھ گھر چلی آئی۔ انہوں نے نہ تو اسے ڈانٹا اور نہ ہی کسی قسم کی صفائی کا موقع دیا۔ ہاں، البتہ گھر پہنچ کر اس سے ضرور پوچھا تھا، تم کب سے اس لڑکے کو جانتی ہو؟ جواب میں وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ مجھے خبریں تو کافی عرصے سے مل رہی تھیں، لیکن میں انہیں افواہ سمجھ کر نظر انداز کرتا چلا آیا۔ شاید اس میں میری ہی غلطی تھی۔ سکندر صاحب لگاتار کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے، پھر کچھ دیر بعد ان کے قدم رک گئے۔ تم کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، بلکہ تمہارا گھر سے نکلنا بند۔ ابو، میں اور عاقب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کس طرح اس نے ہمت کی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ کب سکندر صاحب کی ڈانٹ بھری آواز اس کے کانوں کو سنائی دے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ماریا کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن وہ جھکے سر سمیت ان کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ مڑے اور کمرے سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ وہ انہوں نے اس کی نظروں کے سامنے کیا تھا۔ لگتا ہے آج کل پڑھائی کے ساتھ ساتھ تم نے اخبار پڑھنا بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اپنی نظروں کے سامنے اخبار میں چھپی اپنی اور عاقب ہمدانی کی تصویر دیکھ کر لمحہ بھر کو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح پکڑی جائے گی۔ اسے تو کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، ملک کے مشہور بزنس مین کا لاڈلا بیٹا ہے، جو ہمیشہ سے اخبار کی فرنٹ پیج کی سرخیوں کے لیے ایک ہاٹ نیوز رہے ہیں۔ کیا وہ بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں۔ اس مرتبہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم بھی یہی چاہتی ہو تو میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کروں گا۔ یہ سوچ لینا کہ پھر تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولے، جی ہے۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اسے فون کر کے کہہ دو کہ وہ اپنے والدین کو لے آئے، اگر نہیں تو اکیلا ہی آ جائے۔ میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، پہلے ہی میں بہت دیر کر چکا ہوں۔ وہ کمرے سے نکلی اور تھوڑی دیر بعد اس کا فون نمبر ایک کاغذ پر لکھ لائی۔ جی، یہ فون نمبر ہے، اب تم کمرے میں جاؤ۔ جی۔ وہ مڑی تو اس کی نظر دائیں جانب بیٹھی ماما پر پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، لیکن وہاں پر بھی کوئی شناسائی کی لہر دکھائی نہیں دی۔
اس نے بھی انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، ویسے بھی اس کی زندگی اس کی اپنی تھی، وہ اسے اپنی خوشی اور مرضی سے گزارنے کا حق رکھتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ رکی تھی اور چند لمحے انتظار کیا کہ کوئی گھنٹی کی آواز سن کر فون اٹینڈ کرے، پھر خود ہی آگے بڑھ کر ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، خود کو برباد نہ کریں۔ وہی آواز اور وہی جملہ ایک مرتبہ پھر سے اس کے کانوں کے پردے سے ٹکرایا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ بار بار مجھے فون کر کے تنگ مت کریں، ویسے بھی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، پیسے تو آپ کے ہی لگ رہے ہیں، عاقب ہمدانی آپ کو برباد کر دے گا۔ پھر وہی تکرار، اسے ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا عاقب ہمدانی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، میں اس سے شادی کر رہی ہوں، آئی کچھ سمجھ میں آپ کے؟ اس نے غصے سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب دوبارہ فون نہیں آئے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ بھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر سے بج اٹھی۔ وہ پلٹی اور غصے سے ریسیور کان سے لگا کر بولی، کہیے اب کیا کہنا باقی ہے؟ مگر دوسری جانب طویل خاموشی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی دوسری جانب سے فون بند کیا جا چکا تھا۔ وہ کلب جانے کی تیاری کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ہیلو، جی فرمائیے، عاقب ہمدانی اسپیکنگ، میں سکندر بول رہا ہوں، ماریا کا والد۔ ماریا؟ او اچھا، آداب انکل۔ پہلے تو اس کے ذہن میں نہیں آیا، جب خیال آیا تو وہ سنبھل کے بولا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی آپ جب کہیں میں حاضر ہو جاؤں گا، ابھی اور اسی وقت۔ وہ یہ سن کر ششو پنج میں پڑ گیا، کیونکہ ابھی وہ کلب جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے وہاں ثنا کو ٹائم دے رکھا تھا جس سے ملنا بہت ضروری تھا، لیکن اس وقت اسے یہ کام سب سے اہم لگا تھا۔ آخر کو وہ ماریا کا باپ تھا، اور کچھ بھی ہو، چاہے اس کا کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، وہ پہلے ہی مرحلے میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پہلے ہی ماریا کو رام کرنے میں اسے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگرچہ وہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کی فیور میں نہیں تھا، پھر بھی محض ایک لڑکی کی خاطر، لیکن اس مرتبہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ماریا سکندر تھی۔ جی میں ابھی آ جاتا ہوں، آپ مجھے جگہ بتا دیں۔ گھر پر مختصر الفاظ میں جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ سنو، اگر اپنے والد کو ساتھ میں لا سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ دراصل ڈیڈی آج کل آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے۔ ٹھیک ہے، تم ہی آ جاؤ۔ دوسری جانب فون ڈسکنیکٹ کیا جا چکا تھا۔ وہ الجھ سا گیا، پتہ نہیں کیوں اس طرح بلوایا جا رہا ہے، کہیں یہ ماریا نے بنا بنایا کام تو نہیں بگاڑ دیا۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ بہت ہی عجیب قسم کی لڑکی سے اس کا واسطہ پڑا تھا، حالانکہ اس سے دوستی کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، لیکن بہت سی باتوں میں وہ اسے ابھی بھی ایک بند کتاب کی مانند محسوس ہوتی تھی، یا پھر شاید وجہ یہ تھی کہ آج تک لڑکیوں نے اس سے سمجھا تھا۔ زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ اسے خود بھی کسی لڑکی کو سمجھنا پڑا تھا۔ وہاں پہنچنے تک اسے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ اسے سکندر صاحب نے کس کام کے سلسلے میں بلوایا ہے۔ جب انہوں نے بغیر تمہید کے اسے ماریا سے نکاح کرنے کو کہا تو وہ سچ مچ چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس سونے کی چڑیا کو ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چند دنوں کی مہلت مانگی تھی، لیکن جواب میں سکندر صاحب کا کہنا تھا، اگر تم واقعی ماریا سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مہلت مانگنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بھی تمہیں شک ہے تو پھر مہلت مانگنے کی بجائے کسی اور لڑکی کو تلاش کرو، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اثبات میں سر ہلا دیا، لیکن یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ تمہیں ماریا کے ذریعے کچھ ملے گا۔ میرے لیے ماریا کافی ہے، اس نے کہا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اسے صرف ماریا کی ضرورت تھی۔ میں ابھی نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی ڈیڈی کے واپس آنے پر ہوگی۔ کب تک؟
2 माह तक। ठीक है। और एक बात, चाहे आप उसे दरख्वास्त समझें या फिर मेरी ख्वाहिश, मैं चाहता हूँ कि आप मारिया के लिए कुछ ना करें। मुझे सिर्फ मारिया की ज़रूरत है। बाकी रह गया निकाह, तो इस पर भी जो खर्चा आएगा वो हमारी तरफ से होगा। लेकिन प्लीज़ अंकल, मैंने आपकी तमाम बातें मानी हैं, एक मेरी बात भी मान लें। और फिर वो खामोश हो गए थे। पहले उनका ख्याल था कि आकिब यकदम निकाह की बात से मुकर जाएगा और ख़ुद ब खुद मारिया का पीछा छोड़ देगा, लेकिन उन्हें हैरत हुई थी कि वो उनकी बात बिला चूं चरा मान गया। जो कुछ भी था, मारिया आखिर को उनकी बेटी थी। इन तमाम बातों और इख्तलाफात के बावजूद अब भी उनकी तमाम दुआएं मारिया के लिए थीं, लेकिन मारिया की वजह से जो बेइज्जती और रुसवाई ख़ानदान और मिलने मिलाने वालों में हुई थी, उसे मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यही बेहतर समझा था कि वो जल्द अज़ जल्द मारिया का निकाह करके अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाएंगे।